आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रस्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से थे जो जमाने की नब्ज़ देखकर या जमाने के हालात देखकर फैसला नहीं करते। कुछ लोगों का मिजाज होता है, वो किसी जगह रश देखते हैं या हालात देखते हैं तो उस तरह की बात करनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले के सरदार थे, तिजारत करते थे और वसी आपका हल्का अहबाब था, और हल्का अहबाब में अमीर लोग थे। जिस तरह का इंसान खुद होता है उस तरह की उसकी दोस्ती होती। आपके दोस्तों में शामिल है हजरत उस्मान गनी, आपका करीबी दोस्ताना था हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से जो सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर। आपके करीबी दोस्त थे हजरत सईद बिन जैद, ये आपके करीब के लोग थे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर मुआशरे के अंदर एक निहायत संजीदा, समझदार, मामला फहम और मुदब्बिर शुमार किए जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई जज्बाती फैसला करने वाला आदमी। हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत फरमाते ही लोगों का रद्द अमल भी देख लिया था, फौरी तौर पर लोग राय क्या दे रहे हैं वो भी देख लिया था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ज़मीर की आंखें खोल जाती, शऊर की नहीं खोलते, सुला देते हैं, कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं, हालांकि ज़मीर जाग जाता है, आंखें नहीं खोलते। हजरत सिद्दीक अकबर को जब पता चल गया महबूब सच्चे हैं तो फिर उन्होंने उम्मत को ये अपने अमल से पैगाम दिया है कि ईमान, इश्क, मोहब्बत, गुलामी ये जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं करूँगा। जब उनकी आंखें दिल की खुल गईं तो ज़मीर की भी खोली और फिर लोगों को नहीं देखा वो कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो। जिंदगी में शऊरी फैसले करें और जल्दी करें। हज़रत सिद्दीक अकबर की जिंदगी का पहला सबक है। सारी जिंदगी डबल माइंडेड रहना, मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक। भाई आप चलते रहें, जो घर से निकलता है मंजिल तक पहुंच जाया करता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन फैसला करने वाली शख्सियत का नाम है और फौरन फैसलों पे अमल दरामद करने वाली शख्सियत का नाम है। और हुजूर के ऐसे फैसले भी जो लोगों के लिए समझना मुश्किल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए हुदैबिया में, 1400-1500 सहाबा से खुद नबी करीम ने फरमाया ihram बांधो भाई उम्रा करेंगे। यहाँ किसी आदमी का वैसे थोड़ा लेट हो जाए उम्रा तो लोग पूछते आप गए नहीं, खैरियत तो है। तो नबी करीम 1400-1500 लोगों को लेकर गए और जब मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे आपको। वहाँ सुलह लिखी, शराइत तय हुई। उनमें एक शर्त ये थी कि इस साल आप वापस जाएंगे, अगले साल आएंगे, बंधे हुए ihram खोलेंगे। कौन? जो काबे के मालिक और वारिस खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम। आप वापस, हुजूर ने शर्त मान ली। फिर शर्त उन्होंने रख दी एक नई, कहा जो बंदा मुसलमान मक्के से मदीने जाएगा मदीने वाले पनाह नहीं देंगे, वापस भेज देंगे। तो मदीने का शख्स मक्के गया तो मक्के वाले वापस नहीं भेजेंगे। शर्त बराबर की नहीं, पर हुजूर ने फरमाया मान लो, लिखो। बड़ा मुश्किल काम है इस तरह की बातें करना, ये तो दब के सुलह हो रही है। अब एक और शर्त, जब शर्तें लिखी जा रही थी तो एक और शर्त, हजरत मौला अली शेर खुदा मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कलम था, वो लिख रहे थे। जब शर्तें लिखने लगे तो उन्होंने लिखा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के माबैन मुआहिदा,
اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے۔ حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو، مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ لے، کہا حضور نہیں کاٹنا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، کاٹ دو۔ مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے، اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں، جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے، ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسا ہے نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی، تو ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے، میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی، میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں، ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں، اللہ کی پسند نہیں ہے، جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے، انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں، تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے، تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے، فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک، یہ جو مرضی کو سمجھ لینا نا، رضا کو۔ میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے،
दीनी लोग भी कई दफा 2 कदम पीछे हट, अपने काम का मजा नहीं ले, दिफाई मास पे खड़े हो जाते। नहीं जी नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, पर वो मेरा मतलब ये है उनका। भाई आप कच्ची बातें क्यों करते हैं, किस बात का डर? अगर आप रसूल पाक की गुलामी का दावा करते हैं तो वो सरे अशर भी करेंगे। 2 कदम पीछे हटने का क्या माना? आप फलां जगह, जी हाँ मेरा भी फलां जगह निस्बत का रिश्ता, ये क्या बात हुई? कच्ची बातें करता है तू। अगर तेरा किसी जगह निस्बत का रिश्ता है तो कह मैं गुलाम हूं फलां का, ऐलान कर। ये क्या बात हुई? कमजोर बातें करना, अपने काम का लुत्फ ही ना लेना और पिलपिला पड़ जाना, कमजोर बातें करना। एक सरकारी नशिस्त थी, एक दफा मुझे दावत दे ली गई, उसमें कुछ और फिक्र के लोग भी मौजूद थे। तो एक साहब ने मुझे कहा कि नजरियाती तौर पर अब वक्त आ नहीं गया कि कुछ चीज़ों को तय कर लिया जाए। और मैंने कहा किसी को गाली तो पहले भी नहीं देते, मिजाज ही नहीं है, बुरा तो पहले भी नहीं कहते, अपना काम कर रहे हैं। नहीं अगर थोड़ी सी, मैंने कहा एक बात बड़ी पक्की है, मजबूत है, हमने दुआ मांगी कि हमारी आने वाली नस्लों में भी मालिक वो बच्चा पैदा करना जो या रसूल अल्लाह कहने वाला है। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा सलातो। नजरियाती कमजोरी कोई नहीं, कच्ची बात होगा क्या मत। दाता साहब जाते हैं तो मेरे भाई हम डट के जाते हैं, ख्वाजा अजमेर के यहाँ जाते हैं तो अल्लाह के फजल से डट के जाते हैं, गौसे आजम जिलानी को मुर्शद मानते हैं तो दावा ये है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। कमजोर नहीं, अपनी जिंदगी को नजरियाती बनाएं, अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को तय करें और उस रंग में ना पूरी तरह, यानी कोई देख के पूछ ले आपसे क्या फलां के शागिर्द हैं, कोई आपकी बात सुन के पूछ ले फलां से बैठते हैं आपकी शख्सी यानी तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। इंसान की कैफियत हो, यानी उसका अंदाज हो, उसका तौर तरीका हो, लोगों को पता चले कि इसकी निस्बत किस जगह पे। कमजोर कच्ची बातें नहीं। ईसाई इस तरह करते थे कि उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता ना तो वो बच्चे को ना बर्तन में जर्द रंग पानी में डाल के ना तो बच्चे के ऊपर डालते, कहते अब ये ईसाई हो गया, हमने इसे जर्द रंग चढ़। तो बाद लोगों ने ना मुसलमानों से पूछा, और मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के सवालात अक्सर औरतों से करती हैं, तुम्हारा कौन सा रंग है? ईसाई रंग डालते थे अपने बच्चों को, जर्द रंग, अब ये पक्का ईसाई हो गया। तो रब करीम ने फरमाया इनसे कहो सिबगतल्लाह, हमने अल्लाह का रंग ओढ़ा है। ये कुरान मजीद की आयत जो मैंने तिलावत की, मुसलमान का रंग क्या है? सिबगतल्लाह, हमने अल्लाह का रंग लिया है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और इनसे पूछो अल्लाह के रंग से सोना रंग भी किसी का हो सकता है? ये मुसलमानों पर जो रंग है ये अल्लाह, और पूरी तरह रंग गए उसमें। कौन कौन रंगे? तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, उसके बाद औलिया, उफिया, अतकिया, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तारीख इंसानियत में बड़े लोग आए जो सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग गए। अकीदे मजबूत, तवक्कुल मजबूत, शुक्र मजबूत, सब्र मजबूत, हुजूर की गुलामी मजबूत। कि मेरा दिल करता है 2 लोगों के नाम लूं जो पूरी तौर पर सिबगतल्लाह में रंग गए। एक नाम अंबिया में है, वो है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। और कैसे बनाया? व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। रब फरमाता है मैंने बाज बातों में जनाब इब्राहीम को आजमाया, मैंने इम्तिहान लिया। यारी तेरी सोना ते आजमाइशां तेरियां अग, सोना परखिया जामदाई पहलो नाल अग्गां दे लग। अल्लाह फरमाते मैंने उनसे इम्तिहान लिया, फअतम्महुन्ना, फिर इम्तिहान लेने वाला फरमाता है वो मेरे इम्तिहान पे पूरे उतरे। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फरमाया इब्राहीम अब मैं आपको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। हजरत इब्राहीम अंबिया में और उम्मत मुस्लिमा में जिसने पूरा रंग पूरी तरह ओढ़ा है ना अल्लाह का रंग, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़, पूरी तरह सिबगतल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों की 360 निशानियां हैं, किसी में एक भी पाई जाए ना तो वो जन्नती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर धीमे बड़े थे, बात बड़ी आहिस्तगी से करते थे, लहजा बड़ा बुर्दबारी वाला था। धीमे से अंदाज में अर्ज की हुजूर गुलाम में भी कोई 360 में से एक आध पाई जाती है। वो जन्नतियों की 360 अलामतें, किसी में एक पाई जाए अलामत तो बंदा जन्नती है। जन्नतियों की अलामतों में से तो बड़े धीमे अंदाज में, थोड़ा वो शोहरत से बचने वाला, पीछे पीछे रहता है,
اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں دو پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری کی۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید، ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں۔ ہم سچی مچی کے مرید ہیں مولا علی، مرید ہیں شیر خدا، لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بات کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی، حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہیں شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دی۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف سیالکوٹ، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمت، ابو الکلام انہیں کہا جاتا، گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی۔ نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے۔ نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں۔ حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے، ایک بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی، کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے، کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو سچا سید، فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید ہوں، اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے، کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں، میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں۔ فرمایا کرتے تو سنو لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں، اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر۔ یہ دیکھو کمال، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا، سارے دروازے بند کر، صحیح بخاری ہے، سب بند کر دو دروازے، ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کر۔ آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے، لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا ہے، وہ ہمیشہ چمکتا ہے۔ لوگ شرارتیں کرتے ہیں، اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی، کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے۔ یہ جب بھی آپ کو کوئی شخص نظر آئے نا صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا، تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے، یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کر، اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں کی، میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اوقات سے اونچی بات ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا، ان سے کسی نے حضور کی 4 بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے، اس نے اعتراض کیا دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے، اتنے بڑے مفتی ہیں اور بیٹیوں کے نام یاد۔ حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے وضو کرنے کی، میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کی۔ اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہیں، اپنے قد سے اونچی کبھی کوئی بات نہ، کبھی کمزور نہ پڑے۔ اور میں آپ کو ایک بطور نصیحت بات کرتا ہوں اپنے سنگیوں، جہاں دینی لوگوں پر بحث ہوئی ہو نا، کسی جگہ بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے، اپنے کان پوری طرح بند کر، اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قطعاً نہیں ہونا۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہے،
कुफर अगर कभी हमसे पूछेगा तो हम ये बताएंगे कि कुरून उला के लोग भी लड़ते रहे थे, कोई ज़माना ठीक ही नहीं रहा था। क्या जवाब देंगे आप दुनिया को? इसलिए बड़ों के मामलात के अंदर उलझने की ज़रूरत, बड़े थे, बड़ों की बातें बड़ी होती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक से 3 बातें सीख लें। एक तो उन्होंने वफा करके दिखा हर जगह, और दूसरी बात यह है कि हुजूर की रज़ा जिस चीज़ में थी उन्होंने अपने आप को उस चीज़ का आदी बना। और तीसरी अहम और नतीजा खेज बात यह थी कि दीन की अमानत को बतौर अमानत लिया है तो उसे अमानत ही समझा। उनके अपने बेटे जवान थे, सहाबी थे, 4 नस्लें सहाबी हैं जनाब से, और जनाब उमर से वैसे उनकी ज़िंदगी में बनी नहीं, मुकाबला ही रहा। हज़रत उमर भी कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी आगे गुजरने की कोशिश करता रहा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी कि बड़ा उनका कोई करीबी इकट्ठे आना जाना था, ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो विसाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे बाद अमीर उमर फारूक। तो लोगों ने शिकवा करके कहा कितने सख्त आदमी को बना के जा। आपने फरमाया रब पूछेगा ना अबू बकर। और वहाँ जो आपके जुमले हैं वो बड़े शानदार हैं। आप फरमाने लगे मैं दुनिया से जा रहा हूँ, इस वक्त तो इस आलम में तो बड़ा झूठा आदमी भी सच बोलने लगा, और मैं तो हूँ ही सिद्दीक। फरमाने लगे रब करीम अगर मुझसे पूछेगा ना किसको महबूब की उम्मत का निगरान बना के आए हो, तो मैं अर्ज करूँगा मालिक जो तेरे महबूब की उम्मत में सबसे बेहतरीन आदमी था उसे बना के आया। और फिर हजरत उमर ने भी उसको निभाया। अंतुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, अमानतें अहलों के हवाले करो, ना अहलों के हवाले न करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया आपका अपना बेटा भी तो नेक है ना, इसे बना दे। आप फरमाने लगे बनाने की बात दूर की रही, मेरा बेटा खिलाफत के मशवरे में भी शामिल नहीं हो। हालांकि हुजूर ने फरमाया था उनके बेटे के लिए राजुल सालिहुन, तेरा बेटा नेक आदमी, तो मैं मशवरे में भी शामिल क्यों? और मैं इसने तो अयाम तोहर में अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। जिसे बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं आता उसे मुसलमानों का निगरान बना दो। लेकिन तारीख लिखने वाले और कौमों के हालात कलम बंद करने वाले और लोगों को अदब का, इश्क का, वफा का पैगाम देने वाले जब भी कलम उठाते हैं ना और वफा की वो हद तक जाने लगते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो नाम नजर आता है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। वफा भी खत्म है, अदब भी खत्म है, इश्क भी खत्म है। कोई दुनिया की तारीख जिसमें अदब लिखा जाएगा वो मोहताज रहेगी कि उसे खैरात सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे से मिलेगी। वफादारी हो, अदब हो, इश्क हो, जानिसारी हो, ये लोग बड़ा कुछ देख दाग के चलते हैं। लेकिन इकबाल जैसे लोग कहने लगे, वो कहने लगे जिस बंदे ने ख़त्म कर दी है ना बात, ख़त्म बस कर दी कि इससे आगे हमारी कायनात ख़त्म हो जाती है, बस वो जनाब सिद्दीक अकबर की ज़ात है। उन्होंने लोगों को बताया कि हमारी दुनिया शुरू भी मदीने वाले महबूब के कदमों से होती है और ख़त्म भी मदीने वाले महबूब के कदमों में। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, ख़त्म हो गई बात। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ना, उनके अहवाल को जानना, अदब वाले लोगों के लिए, इश्क वाले लोगों के लिए, इत्तिबा वाले लोगों के लिए, सैयद आलम मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम चलने वाले लोगों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। वो जितनी देर तक हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उतनी देर तक पता नहीं चलेगा कि हुजूर का अदब कैसे करना है, हुजूर की इत्तिबा कैसे करनी और महबूब से मोहब्बत कैसे करनी। ये ज़रूरी काम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सूरह लुकमान के अंदर फरमाया वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, फरमाया कि उसके रास्ते पे चलो, उसकी राह पे चलो जो मेरी तरफ रुजू लाया है, जिसने मेरी तरफ रुजू किया उसके पीछे चलो। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं कि ये आयत तब नाजिल हुई थी जब जनाब सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा था। आदमी जिस लेवल का होता है उसकी दोस्तियां भी उसी तरह की होती हैं। और जब कोई बड़ा आदमी किसी दीनी, इस्लामी, रूहानी ज़िंदगी को अपनाता है तो उसके पीछे चलने वाले भी वो ज़िंदगी अपना लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि लोग अपने सरदारों के मज़हब पे होते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो साहिब तफसीर रूहुल मानी इरशाद फरमाते हैं कि ये बड़े गहरे दोस्त थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के, जो ताजर थे ना बड़े बड़े मक्के के, चूँकि जनाब सिद्दीक अकबर भी ताजर थे। जो ताजर सारे दोस्त थे हज़रत सिद्दीक अकबर के, कौन कौन? हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला, ये सारे लोग हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे लोग ताजर थे।
تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیاںا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعض اوقات بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا،
پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان. آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا. آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے. اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی. قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے. تو آپ فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے. میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے. اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں، ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے. روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں. اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضور کی رضا کو پا لینا، حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا. جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا. جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں. اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا. یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے. لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں پر سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا. کلمہ پڑھا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ابوبکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی. پانی پرنا سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، او بھائی اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اور بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ. اگر انہوں نے کبھی مشورہ بھی دیا نا، ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے مشورہ مانگا تو اس کی حضور آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے ہی حاضر ہیں. اگر کبھی مشورہ مانگا بھی تو انہوں نے بڑا محتاط ہو کے بڑی احتیاط سے، کو زیادہ رائے نہیں، اس لیے کہ جس سے پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی، جس سے محبت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی. سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پر کے، تو جنہاں نے پر کے سیر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے. انہیں پتہ تھا مجھ پر اعتماد زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داریاں، اس کا انہیں احساس، وہ ہر جگہ. یار بات کو سمجھو نا، اگر مدینے میں کوئی جنازہ ہے تو ابوبکر صدیق اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں. اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں.
اگر کسی جگہ کسی غریب کی مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے ہیں، اور میرے مدینے والے محبوب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جنہاں نے پر کے سر تے چایا اور قدم رکھن ڈر ڈر کے، بڑی ڈیوٹی کی، بڑی ڈیوٹی، آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھول کے کی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے، اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے فوراً میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ، پہلے پوچھ لینا، پہلے گواہی لے لینا، پہلے او لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں جان دیتی راہ تیرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری۔ دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے ہماری نبھ جائے، ہمارا کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے، ہم نبھانے کے قابل ہو جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو، ہم طے کر جائیں۔ بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں۔ دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ہم اسے نبھا سکیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے، ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا، ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے، اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے، ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے۔ میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار، یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی۔ یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے۔ جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ کافروں کی طرف سے جب آئے اور انہوں نے للکارا انہوں نے، تو حضرت صدیق اکبر نے جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے۔ حضور وہ للکار رہے ہیں، اس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے، ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے، فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہے نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، فرمایا ابو بکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے، گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں۔ تو عشق میں، پیار میں، وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا